بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ غلام یاسین خان لغاری۔ آج ہم ریاست کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ریاست کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے بنیادی عناصر کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ ریاست کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ۔ ریاست اصول قانون کا اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ اصول قانون کے تمام اہم موضوعات اس میں مدغم ہیں۔ آج کے دور میں ریاست ہی انسان کی پہچان ہے۔ ریاست ہی ہر شخص کو بنیادی حقوق فراہم کرتی ہے۔ ریاست کا موضوع جس قدر زیر بحث رہا ہے، اتنا کسی بھی موضوع پر اظہار خیال نہیں کیا گیا۔ مختلف مفکرین کاروں نے ریاست کی تعریف اس طرح کی ہے۔ سالمن کہتا ہے، انسانی معاشرہ جو ایک مخصوص خطۂ ارض پر بزور و جبر، امن و سکون اور انصاف کی خاطر رہائش پذیر ہو، ریاست کہلاتا ہے۔ ہالینڈ کے مطابق افراد کا ایسا اجتماع جس کے قبضہ میں ایک مخصوص خطۂ ارض ہو، جس میں اکثریت کی رائے کو اقلیت کی رائے پر فوقیت حاصل ہو اور یہ اجتماع باقاعدہ منظم ہو، ریاست کہلاتا ہے۔ ارسطو کے مطابق مختلف خاندان اور دیہات کے ایسے منظم اجتماع کو ریاست کہتے ہیں، جس کا مقصد ایک خوشحال اور آزادانہ زندگی کے لیے سہولتیں بہم پہنچانا ہو۔ گارنر کی رائے میں ریاست افراد کا ایسا وسیع اجتماع ہے جو مخصوص خطۂ ارضی پر مستقل رہائش پذیر ہو، ہر قسم کی بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، جس کی اپنی منظم حکومت ہو، جس کی عوام عادتاً اطاعت کریں۔ گروشش کہتا ہے، ریاست ایسی آزاد افراد کا اجتماع ہے جو اپنے مشترکہ مفادات کی خاطر متحد ہوں۔ پروفیسر ہال کے مطابق ایک ایسی انسانی جماعت جو ایک مخصوص خطۂ ارضی پر رہائش پذیر ہو، بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، اس کا ایک سیاسی مقصد ہو، ریاست کہلاتی ہے۔ اب آتے ہیں ریاست کے عناصر کون کون سے ہیں۔ ایسنشل آف اے اسٹیٹ۔ سب سے پہلا آتا ہے ٹیریٹری، یعنی علاقہ۔ ایک ریاست اس وقت تک ہرگز ریاست نہیں کہلا سکتی جب تک کہ وہ ایک خاص علاقہ پر محیط نہ ہو۔ ایک معاشرہ ایک مخصوص علاقہ کے اندر ہی رہ کر اپنے حقوق اور فرائض اور اپنی سیاسی و شخصی آزادی کا تعین کرا سکتا ہے۔ لا محالہ جب ہم آبادی یا لوگوں کے اجتماع کو ریاست کا جزو لازمی تصور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ لوگوں کے اس اجتماع کے لیے ایک مخصوص خطۂ ارضی ضروری ہے۔ خانہ بدوش خواہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں، خواہ لاکھوں ایکڑ رقبہ پر قابض ہوں، ریاست نہیں کہہ سکتے۔ علاقہ کا خود مختار ہونا بھی ایک لازمی شرط ہے۔ آزادی سے پہلے برصغیر کے لاکھوں کروڑوں عوام نو آبادیاتی نظام کے تحت تھے، لیکن ریاست نہ کہلا سکتے تھے، کیونکہ ان کا علاقہ خود مختار نہیں تھا، بلکہ تاج برطانیہ کے ماتحت تھا۔ اسی طرح جب تک یہودی مختلف ممالک میں ٹولیوں کی صورت میں آباد تھے، ریاست کے مکین نہ کہلا سکے۔ پھر جب انہوں نے عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا تو ریاست کی شکل اختیار کر گئے۔